السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا وکنتم على شفا حفرة من النار فانقذکم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ وقال تعالى في موضع آخر إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم۔ وقال النبي في موضع آخر عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق المسلم على المسلم ست۔ قیل یا رسول اللہ وما ہن؟ قال اذا لقیته فسلم علیہ واذا دعاك فاجبه واذا استنصحك فانصح له واذا عطس فحمد الله فسمته وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ۔ رواہ مسلم۔ منفعت ایک ہے اس قوم کا نقصان بھی ایک، منفعت ایک ہے اس قوم کا نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ منفعت ایک ہے اس قوم کا نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ جناب صدر باوقار حضرت مولانا بلبل نیپال شیخ محمد نسیم محمد یونس المدنی حفظہ اللہ و طولہ، نائب امیر مرکز جمعیت اہل حدیث نیپال و صدر مرکز السنہ اکلا روپندیہی نیپال۔ اجلاس کی نظامت فرما رہے برادر عزیز حضرت مولانا صفی الرحمن عبدالعزیز سراجی حفظہ اللہ و طولہ، مجلس میں شرکت فرما رہے اسٹیج پر جلوہ افروز افاضل علماء حضرات، مجلس میں شریک باشندگان روپندیہی، بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں اور پردے کے پیچھے بیٹھی میری مائیں، بہنیں اور بچیوں، قطر کی تعریف، بڑائی، کبریائی، شکر، سپاس
ذات باری تعالیٰ کے لیے ہے جس کے ہم سب بنتے ہیں، اور جس اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ہم اور ہمارے ساتھ بعض دوستوں کو آپ لوگوں کے روبرو ہونے کی توفیق دی، اور آپ سامعین کو اس مبارک بزم کے اندر شریک ہونے کی توفیق دی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما۔ ساتھ ہی ساتھ میں اللہ رب العالمین سے یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں مسلمانوں کے آپسی حقوق کے تعلق سے کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں آپ تمام کے سامنے عرض کرنے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم تمام لوگوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے، آمین۔ سامعین کرام، میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ جو سورہ آل عمران کی ہے، 103 نمبر آیت میں نے تلاوت کی، آپ تمام کے سامنے پڑھا، اور پھر اس کے بعد میں نے قرآن کی دوسری جگہ سے آیت کے مختصر ٹکڑے کا تذکرہ کیا، اس کو بھی پڑھا۔ پھر اس کے بعد میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے 2 حدیثیں آپ لوگوں کے سامنے پڑھا۔ سب کا تعلق مسلمانوں کے آپسی حقوق سے ہے۔ مسلمان کون ہے؟ سب سے پہلا سوال میں آپ تمام سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمان کہتے کس کو ہیں؟ کیا ہے مسلمان؟ صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دینا؟ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جانا؟ مسلمانوں جیسا نام رکھ لینا؟ نہیں۔ مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اگر ہم اس کا جواب دیکھتے ہیں، تلاشتے ہیں، تو المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی ذات سے، جس کی بات سے، جس کے اعمال سے، جس کے حرکات سے، جس کے سکنات سے، جس کے گفت و شنید سے دوسرا مسلمان بھائی معمون اور محفوظ رہے، وہ مسلمان ہے۔ لا الہ الا اللہ کہے، لا الہ الا اللہ کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو بھی وہ پورا کرے، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، قضا و قدر پر ایمان، جنت و جہنم پر ایمان، اور ایسے ہی یوم الحساب پر ایمان وغیرہ۔ یہ تمام چیزیں جب ایک بندہ مانتا ہے، جانتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے جو چیزیں واجب کی ہیں ہمارے اور آپ کے اوپر ان اعمال کو پورا کرتا ہے، تب وہ مکمل مسلمان ہوتا ہے۔ حقوق کے تعلق سے مجھے گفتگو کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اے لوگو تم سب کے سب اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ رسی کیا ہے اللہ رب العالمین کی؟ حبل اللہ سے مراد قرآن مجید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں یعنی احادیث ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، مسلمانوں تم مل جل کر کے رہو، تم ٹکڑوں میں مت بٹو، آپسی انتشار اور خلفشار کے شکار مت بنو، بلکہ ایک دوسرے بھائی کے غم گسار بن کر کے زندگی بسر کرو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، آگے اللہ رب العالمین جو فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ لوگو تم یاد کرو اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو، اور وہ نعمتیں کیا ہیں جنہیں ہمیں یاد کرنے کا حکم دیا گیا، غور کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا، یہ عظیم نعمت، مسلم گھرانے میں پیدا کیا، مزید عظیم،
اللہ رب العالمین نے ہمیں بولنے کی طاقت اور صلاحیت دی، یہ بھی اچھی چیز، یہ بھی اللہ رب العالمین کی عظیم نعمت۔ ہمارے ہاتھ پاؤں کو سلامت رکھا، یہ بھی اللہ رب العالمین کی نعمت۔ ہمیں اللہ رب العالمین نے بصارت عطا کی، ہم دیکھ رہے ہیں، اچھی آنکھیں ہیں، یہ بھی اللہ کی نعمت۔ کان عطا کیا اللہ رب العالمین نے، یہ بھی اللہ رب العالمین کی نعمت۔ یہ ساری کی ساری چیزیں، اور یہ صبح و شام اور صبح و شام کی چیزیں اور زندگی گزارنے کے تمام لوازمات، اسباب، وسائل، جو کچھ اللہ رب العالمین نے دیا ہے، سب کی سب اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں۔ لیکن ان نعمتوں سے آگے ایک اور چیز کی جانب اللہ رب العالمین نے اشارہ کیا ہے۔ وہ نعمت کیا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کا سلسلہ لوگوں کے سامنے پیش کیا تو لوگ آپ کی دعوت سے متنفر ہو گئے، آپ کو پاگل اور مجنون اور دیوانہ کہا جانے لگا، اپنے اور پرائے سباب کا ساتھ چھوڑنے لگے۔ لیکن ایسے اوقات میں اللہ رب العالمین نے آپ کے بعض اصحاب کے ذریعے سے آپ کی مدد فرمائی، اور لوگ یہ کے بعد دیگرے دھیرے دھیرے دامن اسلام میں داخل ہوئے، اور اسلام اللہ کے فضل سے اتنا مضبوط ہوا کہ وہ اسلام جو 1400 سال پہلے عرب سے نکلا تھا، عرب سے شروع ہوا تھا، آج عجم کے اندر بھی اس کی صدائے باز گشت پھیل گئی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے۔ اور اس وقت لوگ آپس میں ایک دوسرے سے منافرت کر رہے تھے، کوئی کسی کو دیکھنا نہیں چاہتا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کی کوشش کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اصحاب جنہوں نے اوائل میں، شروعات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا، ان کے بھی خون کے لوگ در پہ تھے، ان کی بھی جان لینا چاہتے تھے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے لوگوں کے دلوں سے حقد و حسد کو نکال دیا، منافرت کو نکال دیا، اور وہ لوگ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا نہیں چاہتے تھے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست بن گئے، محب بن گئے، پیارے بن گئے، آپ کے ساتھی بن گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن کو پھیلانے میں ہر گام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ اللہ رب العالمین نے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ کے ذریعے سے اشارہ کیا اس وقت کی جانب۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، دشمن تھے لیکن اللہ رب العالمین نے ایسی چیز آپ کے اندر ڈال دی کہ آپ لوگ ایک دوسرے کے دوست بن گئے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، لوگوں کے دلوں کو ملا دیا، تمہارے دلوں کو ملا دیا۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور لوگوں تم سنو، تم آگ کے گڑھے کے پاس پہنچ گئے تھے، اللہ رب العالمین نے اس آگ سے تمہیں بچا لیا، تمہاری نسلوں کو بچا لیا، تمہارے آبا و اجداد کو بچا لیا۔ اس پر بھی تمہیں اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ آگے اللہ رب العالمین کہتا ہے كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اللہ رب العالمین ایسے ہی اپنی آیتوں کو، اپنی نشانیوں کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، بیان کرتا ہے، کس لیے؟ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے۔ کیوں یہ سارا کام کر رہا ہے؟ تاکہ اللہ کے بندے ساری باتوں کو سنیں، سمجھیں، غور کریں، فکر کریں سنجیدگی اور متانت کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد ہدایت کے راستے پر لگ جائیں، سیدھے اور سچے راستے پر لگ جائیں، صراط مستقیم کو اپنا لیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے فائدہ بتایا۔ تو یہاں اس آیت کریمہ میں دو چیزوں کی جانب اشارہ کیا ہے کہ ایک تو انتشار و خلفسار کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اور دوسری چیز لوگوں کو، مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے مسلمان بھائی کو اپنا بھائی تسلیم کرنا چاہیے، ان سے مل جل کر کے رہنا چاہیے، اور بھائی جیسا سلوک اور برتاؤ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، کہ تمام مسلمان بھائی آپس میں بھائی بھائی ہیں، وہ عرب کے مسلمان ہوں، عجم کے مسلمان ہوں، نیپال کے مسلمان ہوں، ہندوستان کے مسلمان ہوں، دنیا کے کسی بھی خطے میں رہنے والے مسلمان ہوں، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے تئیں اخوت اور ہمدردی اور غمگساری کا برتاؤ کرنا چاہیے، اور اس سے مل جل کر کے رہنا چاہیے، اور اسے اپنا بھائی تسلیم کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر اگر ہم ایک تائرانہ نظر ڈالتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے،
اور جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو بیان کیا جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح میں جگہ دیا ہے. نبی اکرم جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر کل 6 حق ہے. اور دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر کل 5 حق ہے. دیکھیے، حقوق کی ادائیگی ہونی چاہیے، اور حقوق میں باپ کے بیٹے پر حق، بیٹے کے باپ پر حق، بیٹے کے والدین پر حق، ماں پر حق، گھر کے دیگر عزیز و اقارب پر حق، پڑوسیوں پر حق، اور ایسے ہی دیگر رشتہ داروں پر حق، مسلمانوں پر حق، اور ایسے ہی غیر مسلموں پر بھی حقوق ہیں. لیکن ان تمام حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر کچھ حق ہے. ان حقوق کی جانب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بیان کیا. وہ کہتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر کل 6 حق ہے، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے بعض افراد وہاں بیٹھے ہوئے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کے آپ سے درس لے رہے تھے، آپ سے سبق سیکھ رہے تھے، آپ کی باتوں کو سن رہے تھے. وہ جواب دیتے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کہتے ہیں قیل وما ہن یا رسول اللہ. کہتے کیا؟ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول وہ حقوق کیا ہیں؟ 6 باتیں آپ بتانا چاہتے ہیں، 6 حقوق آپ کہہ رہے ہیں، وہ 6 حق کیا ہیں مسلمانوں کے آپس میں ایک دوسرے کے؟ ہمیں آگاہ کر دیجئے، ہمیں بتلا دیجئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، پہلا حق اذا لقیتہ فسلم علیہ، کہ جب ایک مسلمان بھائی اپنے بھائی سے ملاقات کرے تو اسے سلام کرے. سلام یہ الفت، عقیدت اور محبت کا پیغام ہے. اس کے معنی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ پر سلامتی ہو، آپ کے لیے امن ہو، آپ کے لیے چین و سکون ہو، اور مزید کیا ہے؟ ورحمۃ اللہ، اللہ رب العالمین کی رحمتیں آپ پر نچھاور ہوں، وبرکاتہ، اللہ رب العالمین کی برکتیں آپ پر نازل ہوں. یہ ہے سلام کا معنی اور مفہوم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے لوگوں کو سلام کرتے تھے. جبکہ سلام کے آداب میں سے یہ ہے کہ چھوٹے بڑوں کو سلام کریں، سواری پر چلنے والے پیدل چلنے والوں کو سلام کریں، یہ سلام کے آداب میں سے ہیں. لیکن اگر چھوٹے افراد اپنے بڑوں کو سلام نہیں کرتے ہیں تو بڑوں کو اس وہم میں نہیں ڈوبنا چاہیے کہ وہ چھوٹا ہے، مجھ سے سلام نہیں کر رہا ہے، اس لیے میں اس کو سلام نہیں کروں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انصاریوں کے گھروں کی زیارت کرتے تھے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزور الانصار، انصاری صحابہ کے گھروں کی زیارت کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے یہاں جایا کرتے تھے. اور کیا کرتے تھے؟ ان کے بچوں کو اٹھاتے تھے، لاڈو پیار کرتے تھے، کھلاتے تھے، بہلاتے تھے، پھسلاتے تھے. شناسائی نہیں ہوتی تھی، بچوں کو نہیں پہچانتے تھے، لیکن اس کے باوجود اٹھا کر کے گود لے لیتے تھے. اور مزید کیا کرتے تھے؟ جب راستے سے گزرتے تھے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی سلام کرتے تھے. مزید کیا کرتے تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں کو پاتے تھے تو ان کے سروں پر دست شفقت پھیرتے تھے، دعائیں خیر کرتے تھے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل تھا بچوں کے لیے. اور وہ نبی جن کا یہ عمل تھا وہ ہم میں سے سب سے افضل، سب سے اچھے، سب سے سچے اور سب سے بہترین انسان تھے. سب سے بہترین انسان کا یہ عمل ہے، اور ہم اسے نسخہ نہ بنائیں، آئیڈیل نہ بنائیں، اپنے لیے اسوہ نہ سمجھیں، تو ہم میں سے سب سے زیادہ بڑا یا ہم سے بڑا بد نصیب کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے سلام کے باب میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو ہمیں اور آپ کو اپنانا چاہیے. جناب عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے، ایک صحابی آتے ہیں، وہ کہتے ہیں السلام علیکم، بس، اور جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان کے لیے 10 نیکی ہے، 10 نیکی. دوسرے صحابی آتے ہیں، وہ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان کے لیے 20 نیکیاں ہیں. تیسرے آتے ہیں،
وہ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وبرکاتہ کا اضافہ کرتے ہیں۔ اس اضافے کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے ہیں صحابہ کرام کو کہ ان کے لیے جو ابھی لاسٹ میں آئے ہیں اور جو کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ان کے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے پر کتنی نیکیاں ہو گئی، کتنی نیکیاں مل رہی ہیں؟ 30 نیکیاں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے جو کرتے تھے۔ ہم اور آپ کبر و غرور کے شکار ہیں، ہمارے دلوں میں حسد ہے، ہم چلتے ہیں، دوسرے بھائیوں سے ملاقات ہوتی ہے، ملتے ہیں لوگوں سے، لیکن ہم کسی کو سلام کرنے کے روادار نہیں ہوتے ہیں۔ یہ ہماری کمی ہے۔ جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے، جو بڑھ کر سلام کرے گا اللہ رب العالمین اس کو زیادہ سے زیادہ ثواب دے گا۔ یہ انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ہم سے سلام کرے گا، نہیں، آپ برکت کے سلام کیجئے، اور اللہ رب العالمین کی جانب سے جو مقرر کردہ نیکیاں ہیں ان نیکیوں کے متلاشی بنیے۔ یہ ہمارا اور آپ کا شیوا اور طریقہ ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے بیان کیا واللہ لا تدخلوا الجنہ حتی تؤمنوا، اللہ کی قسم تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے ہو یہاں تک کہ تم سب کے سب ایمان لے آؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور سن لو ایک بات اور کہ تم لوگ مومن نہیں ہو سکتے ہو یہاں تک کہ تم لوگ آپس میں دوسرے مسلمان بھائیوں سے محبت کرنے لگو۔ اور ایک آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ اور بتلایا، افلا اخبرکم بشیء اذا فعلتموه تحاببتم، اے میرے صحابہ تم سنو، کیا میں تمہیں ایک ایسی بات نہ بتلا دوں کہ جس کام کو تم کرنے لگو، جس معاملے کو تم انجام دینے لگو، جس نسخے کو تم اپنانے لگو تو تم کیا ہو جاؤ، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہو جاؤ، آپس میں ایک دوسرے سے عقیدت کرنے والے ہو جاؤ، آپس میں ایک دوسرے سے ملنے والے ہو جاؤ۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین تھے، وہ کہاں چکتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی بات سرزد ہوتی وہ لپکنے کی کوشش کرتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مسئلہ بیان کرتے وہ پوچھنے کی کوشش کرتے، کوئی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ میں نہیں آتی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے اور اس کے خد و خال کو سمجھنے کی کوشش کرتے، اس کی گہرائی اور گہرائی تک جانے کی کوشش کرتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات ہمیں بتلا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، افشوا السلام بینکم، افشوا السلام بینکم، کہ تم آپس میں سلام کو رواج دو، آپس میں تم سلام کو عام کرو۔ یہ سلام معمولی چیز نہیں ہے، اس سلام کو ہمیں اور آپ کو عام کرنا چاہیے، ہمیں اور آپ کو سلام کرنے والا بننا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ اے لوگو جب تم آپس میں ایک دوسرے سے ملو تو اسے سلام کرو، اسے امن کا پیغام دو، اسے امن کا پیغام سناؤ اور اس کے لیے رحمت اور برکت کی دعائیں کرو۔ اور اس کی جانب، اس سلام کی جانب اللہ رب العالمین نے اشارہ کرتے ہوئے کہا فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، کہ اگر کوئی آپ سے کہتا ہے السلام علیکم بِأَحْسَنَ مِنْهَا تو آپ کا جو جواب ہو وہ جواب اس سے بہتر ہو، یعنی جب آپ جواب دیں تو کیا کہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آپ کا طریقہ ہونا چاہیے، یہ آپ کا تعامل ہونا چاہیے۔ یہ سلام معمولی چیز نہیں ہے۔ تو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے تئیں پہلا حق ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو سلام کرے، سلام کو عام کرے، سلام کی اہمیت کو سمجھے، سلام کی فضیلت کو سمجھے، سلام کی برکت کو سمجھے، اور سلام کرنے پر اللہ رب العالمین نے جن دعاؤں کو رکھا ہے، جن مقررہ دعاؤں کو رکھا ہے، جن مقررہ ثواب کو رکھا ہے، اللہ رب العالمین سے ان ثوابوں کا متلاشی بنے، چاہنے والا بنے، پانے والا بنے۔ آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْ، کہ ایک مسلمان بھائی جب دوسرے مسلمان بھائی کو بلائے، شادی بیاہ کا موقع ہے، ایسے ہی دعوتوں کا موقع ہے یا اور کوئی چیز ہے، تو دوسرے بھائی کو چاہیے کہ اس کی دعوت پر لبیک کہے، اس کے گھر تشریف لے جائے، اس کے معاملات اور مسائل کو سمجھے، اور جو کچھ وہ اس کی ضیافت کر رہا ہے اس ضیافت سے محظوظ ہو۔ اگر ضیافت نہیں بھی کر رہا ہے، گھر بلا کر کے کسی معاملے میں، کسی مسئلے میں مشورہ کرنا چاہتا ہے، تو ایسے اوقات میں بھی چاہیے کہ اس کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے جائے اور اس کو صحیح صلاح اور مشورہ دے،
وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، کہ ایک مومن دوسرے مسلمان بھائی کے لیے، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایسے ہی ہے جیسے دیوار کی ایک اینٹ ہو، جو اینٹ نیچے والی اوپر والی اینٹ کو تقویت دیتی ہے اور پھر اس کے بعد دوسری اینٹ تیسری اینٹ کو تقویت دیتی ہے، تب پھر جا کر کے ایک چھت لگتا ہے۔ اگر چھت لگنے سے پہلے ایک مثال سے سمجھیے آپ لوگ، یہ بنیاد کی اینٹیں مضبوط نہ ہوں، بنیاد مضبوط نہ ہو تو کیا چھت رکے گا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس لیے ایک مسلمان بھائی کو دوسرے مسلمان بھائی کے تئیں شیشہ پلائی دیوار کی طرح ہونا چاہیے، اس سے ملنا چاہیے، اس سے جلنا چاہیے اور اس کے خوشی اور غمی میں شریک ہونا چاہیے۔ ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آگے بیان کیا ہے، تیسرا حق جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، وَإِذِ اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ۔ تیسرا حق ہے کہ جب ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی سے مشورہ طلب کرے، نصیحت طلب کرے، تو دوسرے بھائی کو چاہیے کہ اسے صحیح صلاح اور صحیح مشورہ دے، اسے صحیح صلاح اور صحیح مشورہ دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے بیان فرمایا الدین النصیحہ، کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، دین نصیحت کا نام ہے، دین رواداری کا نام ہے، دین آپسی ہم آہنگی کا نام ہے، دین آپسی میل جول کا نام ہے، دین یہ آپس میں مل جل کر کے رہنے کا نام ہے۔ قلنا یا رسول اللہ لمن، صحابہ کہتے ہیں ہم نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول کس کے لیے؟ تو آپ نے فرمایا للہ، اللہ کے لیے آپ لوگ ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کے تئیں رواداری برتیں، مل جل کر کے رہیں، وَلِ رَسُولِهِ وَلِ كِتَابِهِ، اور ایسے ہی اللہ رب العالمین کے کتابوں پر بھی ایمان لائیں، ان کی اللہ رب العالمین کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان رکھیں اور کتابوں کے ما لہو و ما علیہ کو سمجھیں۔ جو کتابیں اللہ رب العالمین کی ہمارے اور یہ اوپر نازل ہے، جیسے قرآن مجید، یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہے اور اس کے معنی اور مفاہیم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے سامنے پڑھا، بیان کیا، سنایا اور سمجھایا۔ ہمیں اس پر تفصیلی ایمان رکھنا ہے۔ ایسے ہی بعض وہ کتابیں جو اللہ رب العالمین نے دیگر نبیوں پر نازل کی تھیں لیکن اس کا نام تک ہمیں نہیں معلوم ہے، ان پر ہم اجمالاً ایمان رکھیں۔ ایسے ہی بعض وہ کتابیں جیسے صحف ابراہیم ہے، ابراہیم علیہ السلام کا صحیفہ، موسیٰ علیہ السلام کا صحیفہ، یہ صحیفے نازل ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے اللہ رب العالمین نے نازل کیا، لیکن ان صحیفوں کی تعین ہمارے اور آپ کے مابین موجود نہیں ہے، اس کی اصلی شکل ہمارے ہاں موجود نہیں ہے، تو ہم اس پر بھی اجمالاً ایمان رکھیں گے۔ ایسے ہی تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، ان پر بھی ہم ایمان رکھیں گے۔ لیکن ایک چیز ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سے پہلے جتنی کتابیں اس دار فانی کے اندر نازل کی تھی ان کی حفاظت و صیانت کی ذمہ داری نہیں لی تھی، اس لیے ان کتابوں میں ان قوم والوں نے خرد برد کیا اور وہ کتابیں اگر ان کتابوں میں سے بعض اس دنیا سے ختم ہو گئی اور بعض کتابیں جو موجود ہیں وہ تحریف شدہ ہیں، صحیح نہیں ہیں۔ ایک کتاب جو ہے اس دنیا کے اندر وہ صحیح ہے، وہ کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید ہے۔ اور وہ قرآن مجید صحیح کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت اور صیانت کی ذمہ داری خود لی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور اس قرآن کے محافظ ہم ہیں۔ آج قرآن کے تعلق سے غور کریں کہ دنیا کے اندر طرح طرح کے پروپیگنڈے ہوتے ہیں۔ ماضی قریب میں ہندوستان کے بعض لوگوں نے قرآن پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ قرآن کریم کی بعض صورتوں کو حذف کر دیا جائے، جہاد کی صورتوں کو حذف کر دیا جائے۔ ایسے ہی قرآن کریم کے تعلق سے آپ دیکھیں گے کہ بعض ملکوں میں قرآن کریم کو جلایا گیا، نذر آتش کیا گیا، طرح طرح کے مظالم کیے گئے۔ لیکن یہ قرآن یہ مٹنے کی چیز نہیں ہے، یہ قرآن اس کی حفاظت اور صیانت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لی ہے اور یہ قرآن قیامت تک باقی رہنے والی کتاب ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ قلنا یا رسول اللہ لمن، کہ اللہ کے رسول کس کے لیے رواداری برتے، کس کے لیے ایک ہو کر کے رہیں، کس کے لیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ للہ، اللہ کے لیے، وَلِرَسُولِهِ، رسولوں کے لیے، لِكِتَابِهِ، اللہ رب العالمین کے کتابوں کے لیے، وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، اور مسلمانوں کے ائمہ کے لیے، مسلم حکمرانوں کے لیے، وَعَامَّتِهِمْ،
اور تمام عام مسلمانوں کے لیے ہمیں اور آپ کو رواداری بننا چاہیے، مل جل کر کے رہنا چاہیے، ان کے دکھ درد میں شریک ہونا چاہیے، ان کے غموں میں غم گسار بننا چاہیے اور ان کے پریشانیوں میں ان کی تیمارداری کرنی چاہیے، ان سے مل جل کر کے رہنا چاہیے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر یہ حق ہے۔ آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهِ فَسَمِّتُهُ، یہ چوتھا حق ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ جب ایک بھائی چھینک آتی ہے نا تو وہ الحمدللہ جب کہے تو سننے والا اس کا جواب دے، وہ کیا کہے؟ یرحمک اللہ، اور پھر چھینکنے والا کیا کہے؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، کہ اللہ رب العالمین آپ کو ہدایت دے اور آپ کے تمام اعمال کی اصلاح فرما دے۔ یہ دعا کرنی چاہیے، یہ چھینکنے کے آداب میں سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین چھینک کو پسند کرتا ہے اور جماہی کو ناپسند کرتا ہے۔ جماہی آتی ہے نا، تو جماہی کو حتی الامکان انسان کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور چھینک جب آئے تو چھینک میں انسان کو آواز نہ نکال کر کے کوشش کرنی چاہیے کہ چھینک میں انسان کم آواز نکالے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چھینک کے یہ آداب بتلائے ہیں۔ اور جب ایک بھائی چھینکے مسلم بھائی تو جب وہ الحمدللہ کہہ دے تو دوسرے مسلمان بھائی کا حق کیا ہے کہ وہ سن کر کے یرحمک اللہ کہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب بتلائے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد وہ بھائی جو چھینک رہا ہے پھر اس کا جواب دے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، وہ جواب دے۔ ایک مسلمان بھائی یہ عمل کتنی بار کر سکتا ہے، یعنی کتنی بار چھینکے تو اس کا جواب دیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ ایک بھائی جب چھینکے تو 3 بار تک اس کے چھینک کا جواب دیا جائے گا۔ اگر وہ چوتھی بار چھینک رہا ہے تو اس کے جواب میں کیا کہا جائے گا؟ عافاک اللہ، اللہ رب العالمین آپ کی پریشانی کو دور کر دے۔ یعنی چوتھی بار بالاستمرار چھینکا رہی ہے، ایک بار آئی، 2 بار آئی، تیسری بار بھی آ رہی ہے، اور پھر اس کے بعد چوتھی بار آئی۔ تو جب چوتھی بار چھینک آئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ وہ چوتھی بار بالاستمرار چھینکنا اس بندے کی بیماری میں شمار ہوگی، اور اس وقت بندہ سننے والا یہ جواب دے گا کیا؟ عافاک اللہ، اللہ رب العالمین آپ کو اس سے نجات دے، آپ کی اس سے حفاظت فرمائے، یہ بیماری آپ سے دور کر دے۔ یہ ایک مومن کا شیوا اور وطیرہ ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان کیا حقوق کے تعلق سے کہ 5واں حق یہ ہے کہ وَإِذَا مَرِضَ فَعُودْهُ، بیمار ہوتے ہیں نا لوگ معاشرے کے اندر، ان کی عیادت کرنی چاہیے۔ میں نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انصاریوں کی زیارت کرتے تھے، دیگر لوگوں کی زیارت کرتے تھے، جاتے تھے، اور ایسے ہی بیمار جب ہوتے تھے لوگ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے بھی جاتے تھے، ان کی عیادت کے لیے بھی جاتے تھے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور تعامل ہوتا تھا۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کے بیماری میں جائے اور ان کی عیادت، ان کی تیمارداری کرے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ اس کا حق ہے۔ اور یہاں ایک اور چیز ہمیں سمجھنا چاہیے کہ آج جب ایک بھائی بیمار ہوتا ہے تو معاشرے کے افراد ہنسی مذاق اور مذاق میں اس بات کو شیئر کرتے ہیں کہ دیکھیے فلاں نے یہ جرم کیا تھا، اس جرم کی پاداش میں اللہ رب العالمین اس کو فلاں مصیبت سے دوچار کر دیا ہے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے، احتراز کرنا چاہیے، ایسے اعمال سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی جانب سے آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین مومنوں کو بھی آزماتا ہے، اچھے لوگوں کو بھی آزماتا ہے، غیر لوگوں کو بھی آزماتا ہے، مسلمانوں کو بھی آزماتا ہے، کفار کو بھی آزماتا ہے، مشرکین کو بھی آزماتا ہے، ملاحدہ کو بھی آزماتا ہے، سب کو اللہ رب العالمین آزماتا ہے۔ کس لیے آزماتا ہے؟ اگر مومنوں کو آزماتا ہے تو کس لیے آزماتا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ عمل کے اعتبار سے لوگوں میں کون سب سے زیادہ بڑھا ہوا ہے، اللہ رب العالمین اس وجہ سے بندوں کو آزماتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی آزمائشوں پر ہمیں اور آپ کو صابر و شاکر ہونا چاہیے، اور کسی بھائی کے اوپر کوئی مصیبت آئے تو ہمیں مذاق اور ٹھٹھے اس کا نہیں اڑانا چاہیے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک اہم حق ہے۔ ایسے ہی جب ہم ایک بھائی کی عیادت کرنے جائیں، ایک بھائی کی تیمارداری کرنے جائیں
تو ایسے اوقات میں ہمارا اور آپ کا مسئلہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کے لیے دعائیں خیر کریں. لا باس طہور انشاءاللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. کہیں لا باس طہور انشاءاللہ، کہیں اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. یہ دعائیں کرنی چاہیے. اور ہم میں سے بعض افراد کو اگر اللہ رب العالمین نے صاحب مال بنایا ہے، غنی بنایا ہے، تو ایسے اوقات میں جا کر کے ہمیں ایک لفافہ میں رکھ کر کے کچھ پیسہ دینا چاہیے کہ یہ لیجئے، یہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے میں دے رہا ہوں، اس کا اعادہ آپ کو نہیں کرنا ہے، اسے آپ کو لوٹانا نہیں ہے، اور یہ آپ اپنی پریشانیوں میں اس کو استعمال کریں گے اور نجات کے بعد اس کی واپسی آپ نہیں کریں گے. یہ ہماری جانب سے آپ کے لیے تعاون ہے. لیکن کیا ہوتا ہے، پہلی چیز تو ہم کسی غریب کے یہاں جاتے نہیں ہیں، اور اگر جاتے بھی ہیں تو ایک کورم پورا کرنے کے لیے جاتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، فلاں گیا فلاں گیا فلاں گیا، اگر میں نہیں جاؤں گا تو لوگ مجھے کنکھیوں سے دیکھیں گے، ترچھی نظروں سے دیکھیں گے، اس لیے چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد آتے ہیں مذاق اڑاتے ہیں. یہ طریقہ غلط ہے، اس سے باز رہنا چاہیے. اور یہ ہمارے اور آپ کے معاشرے کا مسئلہ ہے، جس وجہ سے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو پیش کر کے اور اس کی تشریح اور توضیح کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اور آپ کے اندر اگر اس طرح کی برائی ہیں اور عینی معنوں میں ہیں تو ہمیں اسے دور کرنا چاہیے، اسے ختم کرنا چاہیے. آگے چھٹا حق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، کہ جب ایک بھائی وفات پا جائے، اس دنیا سے رخصت ہو جائے، مر جائے، تو کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں اس کے جنازے میں شرکت کرنی چاہیے. تجہیز، تکفین، جنازہ، اور اس کے بعد مٹی دینے کے بعد دعا کر کے واپس ہونا چاہیے، دعا کر کے واپس ہونا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جب ایک مرد مومن ایک مومن کے جنازے میں شریک ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے ایک قیراط ثواب دیتا ہے. ایک قیراط، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی توضیح کی، اس کی وجاہت کی. کیا بیان کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہا کہ ایک قیراط احد پہاڑ کے برابر ثواب ہے. جنازے میں شرکت ایک احد پہاڑ کے برابر. اور اگر وہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے جنازے سمیت مٹی دیا اور دعا کر کے واپس لوٹ رہا ہے تو اللہ رب العالمین اسے 2 قیراط ثواب دیتا ہے، یعنی 2 احد پہاڑ کے برابر ثواب دیتا ہے. کتنا عظیم کام ہے. لیکن یہاں بھی ہم سے اور آپ سے چوک ہوتی ہے. ہم اور آپ ان دونوں معنوں میں، ان دونوں مسائل میں انتہائی غفلت کے شکار ہیں. ایک تو ہم کسی بیمار کی عیادت کرنے کے لیے نہیں جاتے ہیں، اس کے گھر پر نہیں جاتے ہیں. اور دوسری چیز، اگر غربا کی وفات ہوتی ہے، غربا کوچ کر جاتے ہیں دنیا سے، تو ہم ان کے جنازے میں شرکت کرنے سے کتراتے ہیں. وہ بڑا کمتر آدمی تھا، اس کے ہاں کیا جایا جائے. دیکھیے یہ دونوں چیزیں انتہائی اہم ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیے عیادت کے تعلق سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلموں کی عیادت کرنے جاتے تھے، یہ متفق علیہ مسئلہ ہے. لیکن ایسے ہی آپ لوگوں کو میں بتلاؤں کہ غیر مسلموں کی عیادت کرنے کے لیے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے جایا کرتے تھے. غیر مسلموں کی عیادت، اور غیر مسلموں کی عیادت کے لیے جانا یہ اس بات کی عظیم دلیل ہے کہ ہمیں بدرجہ اولا مسلموں کی عیادت کے لیے جانا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا جناب ابو طالب، جب ان کے وفات کا وقت آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عیادت کرنے کے لیے جاتے ہیں. اور جب آپ کی مجلس میں پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یا امی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بها عند اللہ، اے میرے چچا محترم تم لا الہ الا اللہ کہہ لو، اور لا الہ الا اللہ کہنے کی وجہ سے میں اللہ رب العالمین کے ہاں آپ کے لیے جدال کروں گا، اللہ رب العالمین سے آپ کے لیے ڈسکس کروں گا کہ اللہ رب العالمین آپ کو بخش دے، اللہ رب العالمین اپنی جنت میں داخل کر دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہاں ابو جہل بیٹھا ہوا تھا جو اسلام کا عظیم دشمن، اور ایسے ہی عتبہ بیٹھا ہوا تھا.
یہ دونوں کہتے تھے اترغب عن ملت عبد المطلب، ایک طرف تو بھتیجا بیٹھ کر کے چچا سے کہہ رہا ہے اے چچا تم لا الہ الا اللہ کہو، اور لا الہ الا اللہ کہنے کی وجہ سے میں اللہ رب العالمین سے آپ کے بارے میں سفارش کروں گا، شفاعت کروں گا کہ اللہ رب العالمین تم کو بخش دے، اور ادھر وہ دونوں دشمنان اسلام بیٹھ کر کے کیا کہہ رہے ہیں اترغب عن ملت عبد المطلب۔ اے جناب آخری وقت میں تم دادا عبد المطلب کے دین سے پھرنا چاہتے ہو، اب یہی رہ گیا ہے، آپ دنیا چھوڑ رہے ہو، دنیا کو خیر آباد کہہ رہے ہو، آج تم سارے اسباب، سارے اصحاب، سارے دوستوں کو، سارے عزیزوں کو، اس دنیا کو، سب کو چھوڑ رہے ہو، اور چھوڑتے چھوڑتے تم محمد کا کلمہ پڑھنا چاہتے ہو، محمد جس دین کی طرف بلانا چاہتا ہے، محمد جس دین کی طرف لوگوں کو بلایا ہوا ہے اس دین کی طرف پھرنا چاہتے ہو۔ ابو طالب کی وفات کلمہ لا الہ الا اللہ پر نہیں ہوتی ہے، وہ شرک کی حالت میں وفات ہو گیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کافر کی عیادت کرنے کے لیے بھی تشریف لے گئے۔ ایسے ہی جنازے کے مسئلے کے تعلق سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے جنازے میں شریک ہوتے تھے، جن کی بھی وفات آپ کی زندگی میں ہوئی، آپ اگر نہیں بھی شریک ہو پائے تو آپ کی کوشش ہوتی تھی کہ وہاں شریک ہوا جائے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے۔ مسجد نبی کی ایک بڑھیا جو کالی کلوٹی تھی، انتہائی کالی اور غریب اور مفلوق الحال تھی، طبقات میں سے نچلے طبقے سے اس کا تعلق تھا، لیکن عمل کے اعتبار سے وہ مسجد نبوی کی صفائی اور نظافت اور اس کی طہارت کا خیال رکھتی تھی، آتی تھی مسجد نبوی میں جھاڑو لگایا کرتی تھی۔ میری مائیں اور بہنیں یہ سنیں کہ ان کو بھی کبھی کبھی مسجدوں میں آ کر کے مسجد کی صفائی کرنی چاہیے، اور اس بڑھیا کے عمل سے یہ چیز ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک کالی کلوٹی بڑھیا آ کر کے مسجد نبوی کی صفائی کرتی تھی۔ ایک دفعہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ موجود ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑھیا کو گم پاتے ہیں، خاموش ہو کر کے چلے جاتے ہیں، پھر 2-3 دن باستمرار بڑھیا کو غائب پاتے ہیں۔ صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ وہ بڑھیا جو آتی تھی مسجد نبوی میں جھاڑو لگایا کرتی تھی، اس کی نظافت طہارت کا خیال رکھتی تھی، وہ بڑھیا نظر نہیں آ رہی، کہاں چلی گئی وہ؟ صحابہ کہتے ہیں اس کی وفات ہو گئی اور ہم لوگوں نے اس کی تجہیز و تکفین کر دیا، اس کو دفن کر دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے، وہ کہتے ہیں صحابہ کرام سے، کہتے ہیں کہ اس کی وفات ہو گئی، آپ لوگوں نے مجھے بتلایا نہیں، مجھے خبر نہیں دیا۔ صحابہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں نے آپ کو خبر دینا مناسب نہیں سمجھا، بڑی نچلی طبقے سے اس کا تعلق تھا، معمولی قسم کی انسان تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے، وہ کہتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے، کہتے ہیں اس بڑھیا کی قبر کی جانب میری رہنمائی کرو، اس بڑھیا کی قبر کو بتلاؤ، اس بڑھیا کو تم لوگوں نے کہاں دفن کیا ہے اس کی قبر کی نشاندہی کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بڑھیا کی قبر کو بتلاتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے ہیں، اس بڑھیا کو مٹی دیتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں، اس کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں، اس کی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل تھا۔ تو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر جو حقوق ہیں وہ کل 6 ہیں، جن کی جانب میں نے اشارہ کیا، لیکن کل یہی 6 نہیں ہیں، بلکہ ایک حق یہ ہے کہ ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی پر ظلم نہ کرے اور ظلم سے باز رہے۔ ایسے ہی ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کے تعلق سے یہ کام کرے کہ جب کسی بھائی سے کوئی چوک ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے عیوب کی پردہ پوشی کرے۔ ایک بھائی جب قسم کھائے تو کوشش کر کے اس قسم کو پورا کرے۔ یہ سارے حقوق ہیں، کسی کے مال کو بیجا طور پر نہ لے، یہ سارے حقوق ہیں۔ باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے مسلمان بھائی کے حقوق کو سمجھنا چاہیے اور ان کے ادائیگی کی باری تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر۔ جیسن چاہو تیسن کرو۔ ہاں جان دیوائے دو، نماز پڑھ لو، بعد آپ کوئی بات رہی ہے تب نہیں تو ہم لوگ چلا جائے۔ لیکن آتے تو ہم یہاں والے پر کونوں تشریح نہیں کریں۔ ہاں 7:30